والصلاة والسلام على محمد الخليل وعلى آله وأصحابه الذين هم على سنته دليل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله الرحمن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی قدر صدر جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھنٹی بند کر کے رکھنا تھا. گھنٹی بند کر. مختصر وقت مختصر اجتماع. غلو اور اتباع ہوا دی مذمت اس مختصر وقت کے اندر بیان کرانا. اللہ جل شانہ شرح صدر دلال بیان دی توفیق بخش. دین دے اندر غلو دا مطلب ہے دین اس حدوں ود جانا. دوسرا دا مانا اتباع ہوا. دین حدوں بدن کا مطلب یہ ہوئی نفس اور ہوا دے بندہ پیچھے ان چلے. اپنے ذاتی منفعت مفاد کی خاطر حق نو چھڑ جائے. جو شرع دے اندر نجائز نہیں انہوں نجائز کر دے. جو شرع دے اندر جائز ہے انہوں نجائز کر دے. نجائز نو جائز کر دے. یہ حد توڑنا یہ کہتے ہیں افراط و تفریط. حدوں لنگ جانا حدوں پچھاں ہو جانا. غلو اور جہالت کے نال بہت نقصان ہوتا ہے. جہالت دین نو نہ جاننا، غلو اٹھا جاننا. جہالت دین نو نہ جاننا، غلو اٹھا جاننا. اٹھے دا مطلب ہے جائز نو نجائز، نجائز نو جائز. اور پھر دلائل حق
واضح ہون تو بعد بھی اس کی اتباع نہ کرنا، یہ کہنے کا بولا لا تغلو فی دینکم، ایمان والو اپنے دین سے غلو نہ کرو. قرآن ہے خدا دا جہاں اللہ تعالی نے حداں مقرر کی انہوں حداں تے قائم رہو. گو اختلافات کے اندر شدت نہیں ہوتی، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اختلافات جدوں حق بالکل واضح ہو جائے تو پھر اس کی اتباع کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈے تمام سلف صالحین صحابہ کرام تو لے کے سانو یہ سبق دے آئے ہیں کہ اتباع شریعت دی بزرگان دین کی اتباع اس واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنے طاقت استطاعت کے مطابق اجتہاد کے مطابق شریعت کے خلاف نہیں چلتے. سبحان اللہ. تا بزرگوں کی اتباع کرنی. اگر ایسا بزرگوں کی اتباع اس شرط نال نہ کریے، اس اعتقاد نال نہ کریے کہ یارو شریعت کے پابند لوگ تو پھر سڈے تو غیریں فرق نہیں رہنا. ارباب من دون اللہ والی گل آ جانی، اللہ تو سوا رب بنا والی گل آ جانی. ایک میں گل پڑھی ہے طبقات ابن سعد کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کو سمجھ دیتی ہے کتابوں میں طبقات ابن سعد رکھتے توجہ ہے. سبحان اللہ. ایک جلد ہونی ہے. سیدنا امام عالی مقام امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دے شہزادے سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ علی دے بیٹے جنہوں عام لوگ آخر نے امام حنیف. امام حنیف کوئی نہیں، نام انہوں دا محمد ہے، کنیت انہوں دی ابو القاسم ہے. اور یہ پیدا ہون تو پہلو رسول اکرم نے پاک علی نو فرمایا سی علی تینوں ایک پتر رب دے گا، او دا نام بھی دے میرے نام ورگا رکھی، وہ کنیت بھی میری کنیت آئی رکھی. اور ایک سند نال نے قبلہ 11 سنداں نال تاریخ دمشق کی روایت آئی. 11 سنداں نال طبقات ابن سعد دیاں صحیح سنداں کئی وچ موجود نے میرے اس کتاب کے سامنے. امام بخاری دے دور دے بندے نے. ابن سعد مستند ترین ثقہ ترین بندے نے. صحابہ اور تابعین تبع تابعین دے طبقات بنائے نے، اور میرے خیال دے طبقات سب تو قدیمی طبقات نے. 230 ہجری دے اندر وفات ہے انہوں دی.
230 ہجری دے اندر وفات ہے. پیدائش میں آپ اندازہ لاؤ کدوں دی ہونی، کہڑا وقت نہ پایا، کہڑا مبارک زمانہ پایا. طبقات ابن اسحاق کے اندر محمد بن انفیہ سرکار کے حالات مبارک کثیر روایتوں لکھا اور تاریخ دمشق نے بہت ہی احاطہ کیتا ہے، جمع فرمائیاں نے اور ساری روایت 11 سنداں دے نال کہ شاہ علی و حضور نے فرمایا علی اللہ تعالی سجولۃ لک ولد من بعدی فسمہ باسمی وکنہ بکنیتی. تینوں اللہ تعالی پتر دے گا میرے بعد، میرے بعد پتر دے گا، او دا نام میں محمد والا نام رکھی، او دی کنیت ابو القاسم، حضور نو ابو القاسم آپ دا قاسم بیٹا سی نا، بیٹے مبارک سن کا حضرت قاسم اور اس کی نسبت نال آپ ابو القاسم آخیا جاتا سی. اور حضور نے فرمایا سی سمو بسمی ولا تکنو بکنیتی، فرمایا میرے نام دا نام رکھو لیکن کنیت میری نہ رکھا جائے. ہاں جی، اس واسطے کہ کئی لوگ جڑے نا وہ ابو القاسم کہندے کسی ہور نو تے پھر حضور سرکار نے توجہ فرمانی تو وہ کسی ہور تے بے ادبی ہو جاندی سی. سمجھ نہیں آئی ہے. تو خیر آپ نے ایک رخصت دیتی حضرت علی نو، فرمایا میرے بعد تینوں ایک پتر ملے گا، اس پتر دا نام میرا نام رکھی، کنیت ہوتی میری کنیت رکھی. یہ پیدا ہوئے نے حضرت عمر دے دور چ، کنہاں دے دور چ؟ حضرت حنفیہ بی بی انہاں دا نام خولہ ہے، قبیلے حنفیہ دے نے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جنگ جمامہ یہ قید آئے ہو کے آئی سن. حضرت صدیق اکبر نے لوڈی پاک تحفے دے اندر دیتی سی سید خادمہ پاک مولا علی نو، تے مولا علی سرکار دے اے شہزادے انہاں وچوں پیدا ہوئے. محمد انہاں دا نام ہے، امام عالی مقام نے. انہاں دا حسین پاک سرکار نال کسی گل دے کوئی تکرار ہو گیا جی براواں دا ہو جاندہ ہے، کئی دن نہ بولے. اخیر آپ نے فرمایا ان عرض کی امام پاک حسین پاک نو کہ ابا تھوڑا تو میرا ایک ہی ہے میں ماننا، لیکن اما تھوڑی میری اما بھی ٹھیک ہے اپنے قبیلے اچھے دی، لیکن گل یہ کہ تھوڑی اما جی وہ بے مثال، ابا پاویں سو دونوں کا ایک ہی. ہوں لہذا تسی میرے تو ہر لحاظ نال اچے جے، جب اچے جے تو تہاڈا یہ حق بنتا ہے تسی مینوں مناؤ. یہ اوے دی گل ہے جی حسن حسین کا جھگڑا ہو گیا آپس تکرار بھراواں کا جی ہو جاتا ہے، حسن حسین کا ہو گیا. تے حضرت حسن تے حسین سامنے جدو آئے نا تے حضرت حسین باغ نے پہل نہ کی، فرمایا میں اس واسطے پہل نہیں کی راضی کرنے تانوں کہ راضی کرنا اپنے رسے برا یہ بہت بڑا آلہ عمل ہے. میں چاہیا جی شان اچا کام بھی اچا تیرے تو ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. سمجھ آئی نہیں؟ یہ مستند روایت ہے، بغیر تحقیق تو شاید ہی میرے کول کوئی روایت ہو گئی ہوئے بیان، اور اگر ہو گئی ہوئے گی
علم ہون تو بعد تحقیق تو بعد میں پھر وضاحت کیتی ہوگی کہ رجوع کیتا ہوگا دسیا ہوگا حقیقت دسی ہوگی کہ روایت انج نہیں ڈٹیا نہیں رہنا چاہیے غلط گل حق کی طرف رجوع کرنا حدیث شریف جی آیا المومن کل جامل الالف انقاذ حيث قید رواہ ابن ماجہ حضور نے فرمایا مومن اٹھ نکیلے وانگو ہوندا ہے اٹھ جان دو نکیلے اٹھ وانگو ہوندا ہے جی نکیلے اٹھ نو بال نو بھی پھڑا دو جدھر مرضی موڑتا جاوے بڑا جانور بھاوے آئے لیکن آندے نے نک دا کمزور ہے اونٹ بڑا بڑا طاقتور جانور ہے پر نک دا کمزور ہے نک چ نک وج جاوے تو بس بچارا بال دے پیچھوں بھی تر پہ گل نہیں سمجھ مومن جنہ مرضی تگڑا ہوئے نا شریعت دی نک دے کے کمزور ہو گیا جنہ مرضی چودھری ہوئے جنہ مرضی نواب ہوئے جے ہوئے مومن جے خان ہے بدماش ہے کوئی شے مولوی ہے پیر ہے جنہ مرضی شریعت دی نت ایک ایسی عجیب نت ہے جنہ مرضی طاقتور اونٹ ہوئے نت شریعت کی جدو لگتی ہے یہ پھر باہر کے پیچھوں بھی لگ لگا ہے کیونکہ عاشقی اٹھی نکیلے ہوندے عاشقی اٹھی نکیلے ہوندے دل برباد بلوچا عاشق اٹھ نکیلے ہوندے دل برباد بلوچا بے وغیرے لدی جان بھول گئیوں نے سوچا توجہ ہے تو بولو سنگیو اور گل اس مناسبت بیان کرا اما سیدہ طیبہ صدیقہ عالمہ فاضلہ مجتہدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر والے پاسوں صلح کراؤ اور حضرت عثمان دے خون دے بدلے انتقام لینے واسطے آپ اس پاسوں آئی ہیں اونٹ دے کچاوے دے وچ سوار سن ہودج کا مطلب ہوتا اتوں کوٹھیاں کو بنیا وچ بیٹھیا سن باپرد طریقے آئی اپنے دو پترا آئی مولا علی سرکار تو مطالبہ رکھا خون عثمان دا بدلہ لو قصاص لو خلیفہ رسول ہے اور خلیفہ رسول دے خون دی قدر اللہ دی بارگاہ بہت زیادہ ہوتی اگر نبی ماریا جاوے کسی ظالم دے ہاتھوں قتل ہوئے روایت چاہتا ہے 70,000 بندہ اللہ تعالی لینا ہے اور اگر نبی دا خلیفہ کسی دے ہاتھوں شہید ہوئے قتل ہوئے تو 35,000 اللہ تعالی بدلے چ لینا ہے مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری دے استاد کی کتاب وہی پڑھ پئی
توجہ ہے؟ آخری جلد شیخ عوام والا تحقیق شدہ نسخہ. گل سمجھو سنگیو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے خون مبارک دا انتقام اور قصاص لین واسطے اما پاک دوسرے پاسوں آئی ہیں، مولا علی اس پاسے نے. آپ کا یہ موقف ٹھہر جاؤ لواں گے. انہیں آخیا اگر تسا اس طرح سستی کی تو بری روش پی جائے گی. جس میں مرضی کو اٹھے گا مار دے گا خلیفہ. خلیفہ رسول ہے، کوئی عام گل یہ اندر سستی نہ کرو. اس گل توجہ اور جی گل میں مناسبت نال کرنی ہوگی. اس پاسے مولا علی والے پاسے سن حضرت عمار بن یاسر جنہوں حضور نے فرمایا سی ویحا عمار، بخاری ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، افسوس ہے عمار پہ، جماعت باغیہ اس کو قتل کرے گی. حضرت عمار بن یاسر مولا علی والے پاسے سن. آپ پوچھا گیا ادھر اما جی ہوں نقطے تے غور ہوئے، گل پہ غور ہوئے، کسے نہیں بیان کرنا، کسے گل دے وچوں گل کڈنی. مسلمانوں کو سبق ملے بھائی اسلام کی تعلیم. حق کھلن تو بعد پھر شخصیت نہیں ویکھدا. یعنی کیا مطلب کہ پھر وہ اجتہادی فتح ادب قائم رکھنا ہو رہے، اختلاف رکھنا ہو رہے. اختلاف رکھنے کا مطلب نہیں گستاخ بن جاؤ، بے ادب بن جاؤ، بکواس نہ کر دو، نہ ہور گل ہے. حق کھلن تو بعد اختلاف رکھ لینا یہ ہمیشہ سلف صالحین کا وتیرہ ہے. کیوں اس ذات کی بے پرواہی ہے کہ وقتاً فوقتاً کسی نے کوئی گل کھولے، بعد والے نے کھول دے، پہلے تو نہ کھولے، ایسے کھولے وہ نہ کھولے، ایک دور کے اندر بعض سے کھلے بعض سے نہ کھلے. ہے کئی صحابہ کرام انہوں نے کئی حدیث نہیں سن پہنچی ہیں. کئی تابعین حدیث کا سب تو پہلا امام جڑا متبن اول حدیث تدوین کرنے والا ہے محمد بن شہاب زہری نے، امام ابن شہاب زہری حضرت عمر بن عبد العزیز کے حکم نال حدیث جمع کی اور سب تو پہلے انہوں نے لکھی ہیں. موطا امام مالک شریف کے اندر ہے. غالباً ابو نضر نے یا کسی اور نے ابو حازم الحکیم سلمہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعی ہیں وہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کی زیارت کی، انہوں نے بھی صحابہ کی، انہوں نے ان کی صحبت پائی، انہوں نے بھی پائی ہے. اب حضرت ابو حازم حدیث بیان کر دیں ہشام خلیفے کے سامنے، توجہ رہا، وہ حدیث بیان کر دیں. ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ما عرفت هذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں پہچانتا، میری معلومات ہے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعتا، کیا ساری حدیث حضور سن چکے ہیں؟ انہوں نے آخیا لا. آپ نے فرمایا نصفا، ادیاں سن چکے ہیں؟ انہیں آخیا واہ گمان نہیں ہے کہ انہیں کو ہونی نے. آپ نے فرمایا فعدا هذا من الذي لم تسمعه، اس حدیث نو اس پاسے چ گن جہے پاسوں تو نہیں سنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تا کر کے یہ اگر کوئی جاہل کہے تو جہالت ہوگا، اگر کوئی معاند کہے تو ظلم ہوگا.
اگر کوئی مجتہد کہے گا تو خطا اجتہادی ہوگی کیا کہ میرے امام نو ساری حدیث پہنچی ہیں. توبہ توبہ توبہ. یہ اصا وہنے آئے اس سمندر جدو بڑے ہیں تو ویخیا کہ کہڑے امام نے جنہ کو فلاں حدیث پہنچی اینیاں پہنچی لکھاں نو جاننے والے پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکے میں ساریا جاننا لکھاں نو جاننے والے. توجہ نہیں فرمائی گئی. ہوں نقطہ کی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا گیا عمار ادھر اما ہے ادھر علی ہے کی کریے؟ آپ فرما رہے اللہ وحدہ لا شریک مولا حضور دی گھر والی سارے دی مومنا سارے مومنا دی ماں نو سامنے لیا. یعنی کی مطلب سارے کا اتفاق اجتہاد مولا علی والا حق سی. ادھر اجتہادی خطا ہے ادھر اجتہادی خطا نہیں ادھر حق تے ثواب تے درست سی. کیوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا سیدی صاحب گئی سن الحق مع علی حق علی دے نال نال رہنے. توجہ ذرا اس پاسے شاہ علی نے ادھر مومنا دی ماں حضرت عمار کو پوچھا گیا کی کریے؟ آپ فرماندے نے ابتلاکم اللہ بہا اللہ تعالی نے تھانوں آزمایا ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے حق ہے ایک پاسے نبی دی گھر والی زوجہ محترمہ ہے ایک پاسے حق ایسا ہے جڑا واضح تے کھلیا حق ہے روشن حق ہے. تمہیں پتا ہے تھوڑے تے کھلیا حق کیا ہوئی ہے. ہوں رب آزمانا چاہتا ہے ویکھنا چاہتا ہے رب دی من دے جے یا نبی دی گھر والی سمجھ کے وہ من دے جے نبی دی گھر والی سمجھ کے وہ من دے جے یا حق دی من دے جے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہی نے جدو نبی سرکار کی مسجد شریف بن رہی سی لوگ دوسرے ایک ایک پتھر چک کے حضور نو پیش کرتے سن. یہ دو دو پتھر چک کے حضور نو پیش کرتے سن. جدو حضور نے ویکیا محنت نال کام پیا کرتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا سی وہ عمار تک ضرور خیات الماغیا ہے جی افسوس ہے عمار دے. توجہ عمار پاک نال جو ہونا سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جو ہونا سی وہ شاہ علی کا دور ہے. صدیق اکبر کا دور بھی گزر گیا حضرت فاروق کا دور بھی گزر گیا عثمان کا دور بھی گزر گیا مولا علی کا دور جو اس دور حضرت عمار نال ہونا سی. میرے آقا نامدار اپنی نگاہ نبوت نال اس لیے ویچنے نے پے حضور فرماتے نے تخت ضرور فیاض الماغیا صدقے جاواں مدینے دے تعمیر مسجد بھی ہو رہی ہے خبر آنے والے وقت دی دتی جا رہی ہے. نبی صدقے جاواں نبی کی نگاہ نبوت تو قربان جاواں ان روحانیت کہندے نے جو دنیا کے کام میں مصروف ہو کے بھی تے غیب دی حقیقت دی خبر تو نظر ہٹے نہ. توجہ ہے ڈرائیور گڈی چلا رہا ہوئے دھیان کسی پاس جائے تو تھک بجنی ہے سدکے جاوا روحانیت اگر زندہ ہو جائے ادھر گڈی بھی چلتی ہے بلکہ فقیر خدا ہی بھی چلا رہا ہوتا ہے کہ اپنے رب رحمان دیا غیب دیا خبر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. توجہ ہے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت خیر حضرت عمار بن یاسر نے صحابی پاک نے جلیل القدر صحابی نے توجہ ہے اور حضور نے فرما دیتا عمار
نو باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ باغی جماعت قتل کرے گا. یہ فرمان عالی شان سرکار نے سنا دیتا. لیکن کیسی عجیب، ہوں حق تے ثابت ہو گیا جدو رسول دا فرمان آ گیا. ہوں حضور دے فرمان دے اگے اما ایسا کی گل تو نہیں سی چل جڑی فرمائیو مرو. حضور دا فرمان آ گیا، صحابہ میں گل مشہور ہو گئی. لیکن قدرت دے تو تقدیر آتی جس لیے وہ کام کرن تے آندا ہے، حدیث وچ آندا ہے عقل کھو لیندا ہے. اور تجربے وچوں بھی گل گزری. عقل پھس گئی. یعنی کیا مطلب؟ توجہ ہی نہیں رہی، چیتوں گل نکل گئی. اما عائشہ دے بھی، حضرت طلحہ دے بھی، حضرت زبیر دے بھی. حضور نے سارا کچھ دسیا سی. حضور نے فرمایا ہاؤ اب جگہ تے کتے پونکن گے تینوں. عائشہ اتوں جدو گزریاں دے کتے پونکے واقعی. ہوں سونے مدینے والے نے اتے پتے اینے دس دیتے، لیکن تقدیر دا غلبہ ہوا ذہن چ نکل گئی. ایویں ذہن چ نکلی جیویں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے وقت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ آیت سی قرآن دی پہلو اتری ذہن چ نکل گئی. وصال دے وقت، وفات رسول دے وقت صحابہ دے ذہن چ نکل گئی. کوئی کچھ کہی جاندہ ہے، کوئی کچھ کہی جاندہ ہے. صدیق اکبر چڑھے نے منبر تے اور یہ آیت پڑھی. یہ آیت پڑھی. عمر جیسا کہنا ہے اگر کوئی کہے گا محمد فوت ہو گئے میں سیکرم کر دیا گا. ادھر قرآن ہے لیکن تقدیر غالب ہوئی. قرآن ذہن چ نکل گیا. حضرت صدیق اکبر اٹھے نے جدو آپ نے خطبہ پڑھیا، خطبہ پڑھ کے یہ آیت پڑھی. عمر کہندے نے مینو انج لگا جی میں اج ہی اتری. توجہ نہیں فرمائی. مینو انج لگا جی میں یہ مطلب ہے گل ذہن چوں نکل جانا بر وقت تو بعد کسی نے چیتا کراؤنا کوئی بڑی گل نہیں ہو جاتا ہے. تقدیر دا غلبہ یہ کہتے ہیں کہ تدبیر جیڑی ہے نا وہ تقدیر او دے نال رلے نہ، تقدیر ہور پاسے ہوئے تو تدبیر ہور پاسے. تا کر کے جس نے اما عائشہ بابو یہ ساری گلا چیتے آئی نے آپ روندیاں سن اور توبہ کردیاں سن، فرماندیاں سن میرے کو خطا ہو گئی. توجہ نہیں فرمائی نے. اسی طرح کی اور گل خارجیاں دے بارے، خارجیاں نال مولا علی دی جنگ ہوئی سی. خارجیاں دے بارے حضور نے سارا دسیا سی. اہل نہروان جگہ بھی دسی، تھان ٹکانے سارا کچھ، بندے انہوں دے وڈیرے سارا کچھ دسے حضور نے. انج ہونا انج ہونا انج ہونا اے طرح دے بندے ہون گے، اندر علی تیری جنگ ہونی. وہ شر الخلق والخلیقہ بدترین لوگ ہون گے، مارکین ہون گے، مسلمانوں نے مشرک کہہ کے قتل کرن گے. یدعون اہل الشرک ویقتلون اہل الاسلام، مشرکاں چھڈن گے، کافراں چھڈن گے، مسلمانوں قتل کرن گے. اے علی تیری انہاں دے نال بھی جنگ ہونی ہے، ایک ایسا گروہ بھی ہونا ہے.
انہوں نے حضور نے فرمایا مارقین مروق من الدین یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ. وہ جڑے مارقین سن حضور سرکار نے انہوں کا سارا کچھ دسیا. اما عائشہ بھی سنیا ہوا سی لیکن بھول گئی. جس لیے اما عائشہ کو آن کے لوگوں نے عرض کی ہے کہ علی یہی کہتے ہیں کہ حضور تو میں سنیا ہے این ہونا ہے اس طرح کے طبقے گروہ نال تیری جنگ ہونی ہے. اما عائشہ فرماندی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے حضور یہ علی سچا جے سچا جے سچا جے. میں بھی سنیا سی حضور نے فرمایا سی. یہ ساری گلا تاریخ الاسلام ذاتی اور البدایہ بننے آئے جو توجہ ہے. ادھر دیکھ ہوں ایک پاسے طلحہ کون نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جنہوں نے مدینے دے تاجدار نے دنیا جنت دی بشارت کٹھے دیتی. کٹھے وکری وکری تو ہورن بھی دیتی ہے نا. آئے نہ سمجھی بھی صرف 10 نے نہ ان فرما کے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ. سرکار نے 10 صحابہ اور حضور نے احد پہاڑ میں چڑھ کے فرمایا دنیا مت ذہن غلط پاسے رہ جاوے ایویں اٹھ جاوے. جڑے پاک علی دے مقابلے میں آئے کھڑے حضور سرکار دے نال احد پہاڑ دے چڑھے نے. میرے آقا نامدار سرکار چڑھے نے احد پہاڑ ہلیا کمبیا ہے. حضور فرماندے نے اس کو اپنی تھان دے رہو تیرے تے ایک نبی صدیق شہید نے. علی کے مقابلے میں جان کے شہید ہونا سی. حضور پہلو ہی شہید میں فرماندے نے معلوم ہوا علی بھی حق کرنے پاسے نے اپنے اجتہاد شریف بھی اور نبی سرکار کی شریعت کی دلیل ہوئی یہ حق کرنے پاسے نے وہ اجتہاد نال تے حق ہیں پر شریعت نال حق نہیں. توجہ نہیں فرمائی. پھر گل سمجھو اسی کہنے اب دونوں ٹھیک نہیں لیکن کیویں ٹھیک پہ کہنے یہ کہنے وہ خطا دے سن مولا علی حق اور ثواب دے سن. ساڈے عقیدہ اہل سنت وچ لکھے سب عقیدیاں دا اتفاق ہے یہ پاسا حق دا ہے وہ خطا دا ہے لیکن نال ہی کہندے نے اجتہادی خطا سی. کی مطلب کہ اپنے والوں تے انہاں پورا زور لایا جنہ ایک شرع سامنے سی کہ اپنے حق تے چلیے تے شرع تے چلیے لیکن زور لاؤن تو بعد پھر وہی گل کہ تقدیر ساتھ نہیں دیتا. اور جھسی تقریر کر دیا میں عرض کر گیا سا کہ جی حکیم ہوئے ماہر ہوئے بھی نیک نیت اپنے والوں پورا زور لاؤں کہ میں صحیح دوائی دوا تو اٹھاوا لیکن نہیں ٹھیک ہوتا بندہ تقدیر غالب ہوتی ہے بروگا نے بادام بھی خشکی کر جاتا ہے. مولا روم مشربی رومی والا فرماندہ چون کر آمد حکیم اب لہا شوت روغن بادام خشکی میں قوت فرمانے چلیا جدو قضا دیے تقدیر آئی اور مالک کی بے نیازی کے فیصلے آتے ہیں اس لیے کی بنتا ہے حکیم حکیم بچارا ابلا بن جاتا ہے بے سمجھ بن جاتا ہے.
روغن بادام بھی دینا ہے جڑا خشکی دور کرتا ہے وہ الٹا خشکی کرن لگ پہ تقدیر آئی روغن بادام خشکی کر گیا کی مطلب اسباب بھی بیکار ہو گئے اسباب نو معطل کرنے والی تقدیر اسباب معطل ہو گئے پھر نہ نبی نہ ولی کوئی کسی کا نہ چلیا بس ہر کوئی من بیٹھا کیوں ڈاٹا ہے اور سجنا رب والا شریک مولا علم کے فقیران دینا ہے پر ایسی قوت نہیں دینا علم دے دینا ہے علم دینا ہے جو کرنے گا جو پیچھا جنہ جنہ چاہتا ہے کسی کو دینا ہے علم دے سکتا ہے لیکن اپنی تقدیر دے خلاف کراون دی کرن دی طاقت نہیں دینا توجہ ہے بات سمجھے نبی ولی خدا نہ لڑتے ہوں ہاں نبی ولی خدا بھی منتے ہوں تو ولی تو پیارے نے وہ بولو چاہ تو ادھر میں ہوں تقدیر کا غلبہ ہوا صدیق اکبر سونا آپ آیت پڑھتے ہیں حضرت عمر نو بھی ذہن چ نہیں حضرت عثمان نو بھی ذہن چ نہیں شاہ علی نو بھی ذہن چ نہیں کسی نے ہوئی دے ذہن چ نہیں ایک صدیق اکبر پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں لگتا ہے جی اج قرآن اتریا ہے معلوم ہو جا ان ہو جاتا ہے بڑے بڑے حکیم دانا جی تقدیر دے گیا ہو جاتے ہیں اسی طرح صاحب ہے حق ہوں حق مولا علی والے پاسے ہوئے لیکن انہوں نے گناہگار نہیں آخنا جہنمی نہیں آخنا اصا یہ آخنا انہوں واسطے فلح اجر واحد الحاکم الحاکم اذا اجتہد واصاب فلح اجر واحد واذا اصاب فلح اجران واذا اخطا فلح اجر واحد بخاری شریف کے اندر حضور نے فرمایا جب وہ اجتہاد کر کے اپنے والوں پوری کوشش دل لا کے جب صحیح شریعت میں چلنا چاہتا ہوں تو غلط اگر صحیح فیصلہ کر جائے صحیح نقطے میں پہنچ جائے تو اس نے انہوں دوہرا اجر نہ بدائے اگر خطا کر جائے تو ایک ثواب پا جاتا ہے بولو ادھر ایک گناہ ہویا ایک گناہ ہویا ایک فقیر دی غلطی ہوئی اجتہاد دی تیرے میرے گناہ تو فقیر دے اجتہاد دے خطا ہونے سے فرق گیا اصا چلنے نفس دے پیچھے خواہش یار لذت شراب پی لیے یار کرنے کے ویکھی جائے گی فقیر یہ نہیں آخر ویکھی جائے گی وہ ویکھن دیا ہوتا ہے کہ وہ دے خلاف کرا وہ خلاف میں مرا غفلت آوے تو فقیر نہیں لیکن گل ہے کہ مولا سونا صحیح حقیقت والے پاس دھیان نہیں جان دینا تھوڑی توجہ ہٹا لینا جدو ہٹ دی گل ہو گئی خلاف واقعی حقیقت کے خلاف کم ہو گیا لیکن نیت سونی ہوئی نیت سونی ہوئی ہے جب اور یہ ہوں دلیل سنیا دے مذہب دی اس صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث جو آ گئی کی کہ حضور سرکار پہاڑ دے اتنے طلحہ تے زبیر پاک نال کھلوتے نے حضور فرماندے نے تیرے تے پہاڑ نبی صدیق شہید نے ہوں وہ شہید یہ ہوئی سن حضور نے پہلو شہید کہہ دیتا ہے تے جڑا غلط کام تے گناہ کے کام مرے وہ تو حرام موت مرد ہے وہ شہید تھوڑا ہوتا ہے اور چور چوری کرنے جاوے شہید نہیں بننے لگا ڈاکو ڈاکہ مارن جاوے شہید نہیں بننے لگا سانی زنا وچ مرے شہید نہیں بننے لگا لیکن کی وجہ ہے شاہ علی کے مقابلے میں آمن والے صحابہ حضور پہلو ہی شہید فرما دیتا ہے
کہ نہیں؟ حضور نے پہلو ہی شہید فرما چڑیا، پتا لگا نبی سونے سرکار نے دس دیتا واقعی دونوں پاسے ہی جنتی نے، دونوں پاسے شہید نے. کیوں؟ نہ ٹھیکارے کے نفس آئے ادھروں سن، نہ ٹھیک نفس آئے ادھروں سن، دونوں شریعت والے سن. اپنے والوں پوری شریعت کے اتنے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتفاق نال شریعت کے دلائل علی دے حق سن. یہ کہتے ہیں تکڑی کی تول میں پورا انصاف. علی دی حب ادھر گستاخ نہیں بننا، انہوں کی حب ادھر گستاخ نہیں بننا، ورنہ ظلم ہے. سنیا سنی مذہب آخر نے نبی کے طریقے والے اصل اہل سنت و جماعت. میں خطبے پڑھیا وصلا وعلى اصحابه وآله الذين هم على سنته دلیل. سارے کو کوئی دلیل نہیں نبی نے سنت طریقے واسطے کہ کی سنت طریقہ سی، وہ دلیل کیا لگا ہے انہوں اپنے صحابہ کی جماعت، اہل بیت اور صحابہ کی جماعت یہ ہوئی سارے واسطے دلیل ہے کہ مستفا کا سنت طریقہ کی سی، حضور دی سنت طریقہ کی سی. حضور دے طریقے واسطے دلیل روشن سارے واسطے صحابہ کرام نے. اصا اپنی عقل نال نہیں چلتے، نبی دے صحابہ کے نال چلنے تا کر کے اسی اہل سنت و جماعت. کی مطلب سنت نبی نہیں ماننے، جماعت صحابہ کے پیچھے چلنے ہیں. وہ بولو چاہ ہوں تو میں لگی اپنی عقل پیچھے نہیں، اپنی ہوا پیچھے نہیں، اپنی خواہش پیچھے نہیں، اپنے نفس پیچھے نہیں. اچھا اتنے اگر کوئی گل کرے میں اس تو اتنے لے چلا تو اللہ کے قرآن نہ لے چلا، مت کسی نے حدیث مننے منافقت دامنگیر ہو جائے تو اس تو اتنے لے چل رہے. حضرت داؤد علیہ السلام رسول ایسا کہ نہیں؟ حضرت سلیمان پیغمبر انہوں نے پتر رسول ایسا کہ نہیں؟ قرآن فرماتا ہے فیصلہ آیا ہے، جھگڑا آیا ہے، مقدمہ آیا ہے. توجہ، حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کر دیتا ہے. فیصلہ کراؤن والے باہر نکلے نے، اگوں بیٹے کھڑے نے. بیٹے عمر بیٹا بھی ہے بھی چھوٹا، اگوں بیٹے کھڑے نے. باپ نے فیصلہ کر دیتا ہے. انہیں پوچھا کی کیتا ہے؟ میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، وقت بہت تھوڑا ہے. انہیں آخیا کی کیتا؟ انہیں آخیا انہیں آخیا نہیں اے فیصلہ ہے. جدو واپس گئے تو ابا جی نے فرمایا واقعی اسی طرح جی میں میرے پتر آخیا ہے. قرآن نے فرمایا اصا فرمایا ہو واقعہ اصا سمجھا دیتا سلیمان. اور جی میں سلیمان علیہ السلام کو گل سمجھ آئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کوئی گناہ نہیں کیتا، انہوں بھی ثواب لگا ہے، لیکن بہتا ثواب حضرت سلیمان کو مل گیا ہے. کیوں؟ جو رب کی تقدیر نہیں آ گئی. انہیں فیصلہ ادھر ہی لڑا. بولو اچھی اچھی بولو سبحان اللہ. اور کیا کریں گے؟ وہ بھی مجتہد تھے، یہ بھی مجتہد تھے. وہ رسول مجتہد، یہ رسول بھی مجتہد. انہوں نے اپنے اجتہاد نال فیصلہ کیتا ہے سوچ کے. انہیں اپنے اجتہاد نال کیتا ہے. قدرت نو جو منظور سی وہ فیصلہ کہنا والا سی؟ سلیمان پیغمبر والا سی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے حق گل کر دیتی. فہمنا سلیمان، اصل سمجھا دیتا سلیمان. ٹھیک ہے، خیر یہ میں بیٹھ جا. خود ایک موضوع ہے
میرے اگے گلاں سامنے لگی ہوندیاں اور اگے لگی ہوندیاں لیکن اصل گل میری رہندی ہے بھئی میں کراں گا. توجہ ہے. اینی گل سمجھانا چاہتا سا کہ سجڑوں شریعت رسول یہ ہر ایک دے حاکم نہ جہالت کا سنی شکار ہوئے نہ غلط کا شکار ہوئے. حق کھلن تو بعد حق کی اتباع کرنی یہ ہوئی ہمیشہ سلف صالحین صحابہ کی روش رہی ہے. امام کا طریقہ رہا ہے. اللہ کے ولیاں کا دستور ہمیشہ یہ ہوئی لگا. یہ مقدمہ سمجھ آ گیا ہے. یہ دعویٰ سمجھ آ گیا ہے. یہ دعوے کے دلائل سمجھ آ گئے کہ نہیں آئے. لہذا نہ غلب کرو نہ جہالت کرو نہ حدوں ٹپو نہ حدوں پچھا رہو نہ حدوں اگاں جاؤ. نہیں سمجھ لگی. ہمیشہ شریعت رسول کے دائرے کے وچ نفس خواہش حق ظاہر ہون تو بعد مومن کا دل بولو میں بڑی وڈی گل کر گیا. اگر کوئی صاحب ایمان ہو اس پر توجہ کرے تو اس تو بعد کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ دے ایک رسول دے جدو دوسرے رسول اور بیٹے اب اس میں کوئی کلام کرے کہ اس وقت وہ رسول بن چکے تھے کہ نہیں. حضرت سلیمان کو کہ بچپنے کی بات ہے وہ ایک اور بات ہے. لیکن اس قادر دے کام ویخ جی رسالت دے دیتی سو تے الگ گل نہیں سو دیتی تے اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے کہ جمع تو ہی پہلو سید الانبیاء رسول نے سارے کی گل نہیں کرتے. توجہ نہیں فرمائی. ہوں ایک پاس ان مبارک بچیاں نو جو اللہ تعالی نے گل سمجھائی باپ دے حقیقت کھلی تے باپ نے اپنی اس پہلی گل تو رجوع کیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. بے وقوف نال ساڈیاں کوئی گلاں نہیں. بزرگاں گل کیتی انے نو جو سیر کرایا سارا بازار پھرایا اور جے پوچھا تے ہوئی آکھے مینوں کچھ نہیں نظر آیا. مڑے نو یہ آخا گے تو کالے لئی سر کھپایا تو پرا مار اپنا بہو کسی پاس اس راہ آنا ہی نہیں سی. راہ پہلے میں آ کے آوا حدیث رسول صحیح ابن ماجہ شریف دی المومن کر جا مارے لانی پھر انقاذ ہے زمین فرمایا مومن اٹھ لگے جدھر باہر کھچنا جائے کھچیتا جانا ہے. اگر کوئی اتنے اپنے نفس کی مننے اپنے نفس کی مننے پھر دلیل بھی نہ مننے تو پھر سمجھے میں بے وقوف ہوں. میں حالے مومن نہیں پڑھیا پورا میں ادھورا ہوں ادھورا ہوں. مومن پورا ہوگا حق کھلن تو بعد نال نال لگا جاتا. مومن اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا اپنے نبی کی شریعت پیچھے چلتا. جو ہے ذرا بولو سبحان اللہ. ہوں کی آخو گے
حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے آخنا کہ جڑا انہاں فیصلہ کیتا سی وہ اجتہادی خطا سی، حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیتا ہے وہ اجتہادی قواب سواب نال تے نال نہیں، کیونکہ تے نال ثواب تے دونوں نوں لبدا ہے۔ تے نال ثواب جے کوئی خطا کرے تاں بھی لبدا ہے، جے کوئی درست نقطے تے پہنچے تاں بھی لبدا ہے، صحیح فیصلہ کرے تاں بھی لبدا ہے۔ حضور نے فرمایا مجتہد اذا اجتہد وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، فرمایا جی درست فیصلے میں پہنچے تو دوہرا ثواب پاؤندا ہے۔ کیڑا؟ ایک کو محنت کرن دا، ایک صحیح نقطے تے پہنچن دا۔ تو فرمایا وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر خطا کرے غلطی ہو جائے تو فرمایا ایک ثواب رب ضرور دیندا ہے۔ کیڑا؟ محنت کرن دا۔ یار توجہ کرا کے رہے وہ بولو جا، آخر حق بند ہے اس ذات پاک کا انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں یار وقت صرف پر کیتا ہے وہ ہی شریعت وہ ہی دین وہ ہی احکام کے اندر سوچ سوچ کے اس کسی محنت کی ہے جب یہ وقت صرف کیتا ہے انہوں سواب لبنا چاہیے۔ اب ہوں حکیم جو ہے حکیم جو ہے اپنے والوں تیز لا کے دوائی پوری دیتا ہے، اگلا جی نہیں بچتا تو وہ اپنی اجرت کا حقدار سے بنتا ہے۔ نہ لوے تو ہو گیا کہ ترس آ گیا یار تا ایک بندہ لگا گیا ایک تے کو پیسے لوا، نہ لوے تو وہ اپنی مرضی، ورنہ حقدار ہے۔ کیوں کہ بیچارہ ہے بھی قابل سی، نیت بھی سونی سی، اپنے لو تو اس کوئی نہیں کمی چڈی، ٹل پورا لایا سو اگر جی مالک پھل نہیں لایا تو پھر وہی مرضی۔ وہ کی کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، پھل پھل مشکا پاوے، خالق دا کم پھل پھل لاوے مثال دیتی ہے، اصل یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ میں رات امام محمد بن الفیہ کی گل پڑھ رہا تھا طبقات میرے ساتھ کے اندر آپ فرماتے رہے اگر کوئی بندہ کسی کا جنتیاں والا کم ویکھ کے وہ پیچھے ڈر اگر کوئی بندہ کسی کا جنتیاں والا کام ویچ کے وہ پیچھے دوڑتا ہے لیکن وہ بندہ وہ جہنمی ہے، یہ جنتی یہ پیچھے جنتیاں والا کام ویچ کے وہ پیچھے چلتا ہے وہ اگر جہنمی ہے تو فرمایا کوئی حرج نہیں، رب یہ جنت دے گا وہ جہنم دے گا، وہ اپنی جہنم اپنی کیتی نال پاوے گا، پر اللہ کی کوئی نشانی ویکھی سی یہ وہ پیچھے ترتا رہا ہے۔ اگر کوئی فرمایا اگلا بندہ جنتی لیکن انہیں برائی کی اتباع کی تھی یہ جہنم ہو جاوے گا وہ جنت ہو جاوے گا۔ اتوں ہی گل اور میں سوچتا تھا لوگ ایک گل مشہور ہے آخر پیر بندہ یقین بندہ رات جب محمد بن انفیہ کی گل پڑھی ہے پتا لگا ہے باقی پیر نہیں یقین بندہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، توجہ ہے اللہ اکبر۔ وہ کی مثال بس لوگ مسلمانوں دیا گلا یہ کوئی ایویں نہیں مشہور ہوندی، بہت میں سارے تو نہیں کہنا لیکن بہت ایسا ایویں نہیں مشہور ہوندی بھی ہون ہی نہ اصل انہوں دی اصل کوئی نبی ہوتا ہے یا کوئی صحابی ہوتا ہے یا کوئی حکیم ہوتا ہے، حق کی گل ہوتی ہے جی لگی ہوتی ہوتی میاں نیتا نو بھاگ نہیں کی کہتے ہوں یہ مطلب ہے
کی کہندے ہو تواڈے منہ دی گل ہے میرے موضوع دی گل ہے تواڈے منہ دی گل ہے میرے کی کہندے ہو نیتا نو بھاگ ہوندے نے جدوں کہندے نیتا نو بھاگ ہوندے نے نیتا نو تے سونا نبی ویکھن دیا سی طلحہ دی کی نیت ہونی ہے زبیر دی کی نیت ہونی ہے اما عائشہ دے بارے ویکھن دیا سن انہاں پاکاں دی کی نیت ہونی ہے تا حضور نے پہلو ہی بشارتاں دتی ہیں نیتا نو بھاگ ہوندے نے کیا بات ہے سبحان اللہ او بولو جے حالے بھی گل دل چ نہیں ٹھکی تو پھر میری بھی ہاتھ جوڑ قرآن بھی پورا سناوا حدیث بھی صحیح سناوا سمجھاوا بھی جٹ دیسی طریقے اوکھے تو اوکھے مسئلے دیسی جٹکی زبان سناوا اتو اقلی دلیل بھی دیا عرفی مثال بھی دیا جہاں توڑیاں کھڑیاں مشہور نے ہالے بھی گل سمجھ نہ آئے تو مڑ ہاتھ جوڑ کے آخنا پینا بیلی تو کسی ہور دا گھر پٹ میں تھوڑا ٹھیک ہے ہوں کوئی فرق تو نہیں ہوتا کوئی فرق تو نہ آیا کہ رسول نو اساں کہہ دیتا سلیمان پیغمبر نو اساں کہہ دیتا کہ انہاں دا فیصلہ خدا پاک دی حکمت اور شریعت دے جڑا اجتہاد نال سی اساں یہ آکھاں گے توجہ اساں یہ آکھاں گے انہاں اپنے اجتہاد نال کیتا وہی نہیں آئی وہی نہیں آئی وہی پتر آئی ادھر نہیں سو سمجھایا ادھر سمجھا دیتا سو ہوں آخنا پینا حضرت سلیمان دا فیصلہ یہ صحیح سی تے حضرت داؤد علیہ السلام دا فیصلہ اجتہادی خطا سی خالی خطا دا لفظ اس واسطے نہیں بول رہے کہ خطا دا خالی لفظ بولیا جائے نا تو بے ادبی والے پاسے تر جاتا ہے جی میرے میرے علی سرکار مرشد پاک نے پوچھا سناواں گا جو آپ نے ملفوظہ شریف کے اندر لکھا ہے آپ نے پوچھا گیا جو نبی پاک نو بشر کہنا ٹھیک ہے فرمایا خالی بشر کہنا بے ادبی ہے جدوں بھی حضور نو آکھو آکھو خیر البشر نے افضل البشر نے حالانکہ اللہ کا قرآن ہے محبوبہ فرما دے میں تھوڑا بشر ہوں ادا والے بیٹھے سن قرآن انہوں بھی پڑھیا سی پر وہ فرما لینے فرما لینے فرما لینے فرما لینے خیر البشر آکھو بہترین بشر آکھو افضل بشر آکھو بشروں کا سردار آکھو انسانوں کا سردار آکھو انسانوں کو اچا آکھو خالی انسان نہ آخیا جائے کیوں اج خطا ہو جانی غلطی ہو جانی ہے بے ادبی ہو جانی ہے دوسرے کے نام کا نہ بناؤ حضور سرکار نو یہ آخو خیر البشر نے افضل البشر نے معلوم ہو یا الفاظ کے اندر ادب کا لحاظ کھڑائیوں سنیے بولو یہ ہوں سونا اصا اجتہادی خطا کہنے ہے جی بزرگ گل سمجھو نا ہیرا ہیرا کسی نو دے کے آخنا پتھر ہے پتھر ہے یہ ہیرے دی شان کے خلاف گل ہے ہیرے تے آخر دوسرے پتھر بڑا فرق ہے لہذا لفظوں میں بھی فرق ظاہر ہونا چاہیے انہوں نے آ کہہ دیتا بڑا قیمتی پتھر ہی یہ ہیرا ہی یہ جو سجے کبھی لفظ لائے تاکہ پتہ لگ جائے اگلے دل اہمیت بیٹھے عظمت ہوئے وہ ہلکا نہ سمجھ بیٹھے ہولا نہ سمجھے ہولے سمجھن نال بے ادبی آ جانی بندہ ماریا جاتا ہے توجہ نہیں فرمائی نہ ذرا بولو جا سبحان اللہ اچھا یہ گل سمجھ آ گئی نہ اس مسئلے کو سمجھنے تو بعد میں اہل سنت و جماعت کا ایک مذہب سمجھانا چاہتا اہل سنت و جماعت کے مذہب کا عظیم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں
سبحان اللہ حق ہے. جنوں عوام تے عوام خواص بھی نہیں جانتے. پہلو سنانا مذہب کا خلاصہ، پھر سنانا حدیث، پھر سنانا عقیدے دیاں چوتھی صدی تو پچھا دیا کتاباں. بلے 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 کاٹا کاکا جی خدا تینوں بندہ تو سمجھدار ہے پر یہ نہیں سمجھ نہیں رکھتا. ایک کتاباں نہیں سمجھ، وہ چھوٹی کتاب نہیں اتنے سب تو چھوٹی ہے کونی لیکن قیمت سب تو بڑی موٹی یہ عقیدے ساڈے کتاب چھپی ساڈے عقیدے دیا 14-15 کتاباں نے. یہ تقریباً یہ پاؤنا حصہ جڑا ہے نا وہ ساڈا ہے، اس تو اگلا جڑا ہے وہ کسی ہور دا وہ ساڈا کتنے لگنے. وہ بچاریاں کوشش کی ہے بھی ایس موتی دے نال اور ساڈا بھی کوڑا رل جائے، چلو ویک جائے. انہیں ویچن واسطے بہت کوشش کی پر اصا بھی تو پھر اینی نظر رکھنے بھی چلو مجبوری نال گل پی گئی ہے، کوئی حرج نہیں. ساڈا تعلق یہ جڑا پہلا یہ بھی اج کل کرتے ہیں جنہوں بچاریا جس کوڑے نو کوئی نہیں نہ پوچھتا وہ پھر کوشش کرتا. سڈے بزرگ لوگ صدقے جاوا وہ تو ہے ہی نور خدا دا، وہ تو ہے ہیرے تے موتی. انہوں کی گل تو لبدا ہے اگلا نہیں سمجھ لگی تو دوسرے نے نال رلا روک دے اپنے دکانداری چمکان کی کوشش کی پر کوڑی چمکتی ہے. گل وہی ہے جی بزرگ لوگ کر گئے. وہ میں بعد خلاصہ ویکھو سمجھو. میں بہت ساری تھاواں تے گل کی اتنے بھی کر دینا. سنیاں دے مذہب دا عقیدہ ہے، عقیدے گل ساڈے لکھی عقیدے میں بڑی وڈی گل کر گیا کہ میں 4تھی صدی تو پچھا دے عقیدے دی کتاباں اماماں دیاں وکھاواں گا. ہوں توڑ دیا نہیں، 100 دیا نہیں، 200 دیا نہیں، 300 دیا نہیں، 400 دیا نہیں، 500 دی، 1000 تو پچھا 1000 سال تو پچھا. خلاصہ کی پہلا عقیدہ اپنا سمجھو. حاکم بادشاہ بدکار ہوئے، ظالم ہوئے، فاسق ہوئے، گناہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے. ساڈے عقیدے والے لکھے کہ حق آخو، وہ برائی نو برائی آخو تو منہ چڑھ کے آخو. میں خوشی ایک بیان بھی کیتا سی کہ سید الشہداء امی حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الى السلطان وافامره ونهاه فقتله. حضور نے فرمایا شہیدان سردار ایک میرا چاچا حمزہ ہے، تو جاؤ شخص مرد جڑا بادشاہ کے سامنے اٹھے، قام الى السلطان جاگر والے سلطان کو حق آکھے، فرمایا انہوں قتل کر دے، وہ بھی شہیدان کا سردار ہے. سارے سلف صالحین کا دستور رہا ہے. کی دستور رہا ہے؟ حق آخنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا کہنا، بدی تو ڈکنا، تگڑے نو ڈکنا، مارے نو ڈکنا. لیکن اپنی شرائط سمیت میں وضاحت نہیں جانا چاہتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام وہ ایک علیحدہ موضوع ادھر لے جانا.
دوسری گل اشارے کافی اپنے شرائط کے ساتھ، اگر شرائط نہ ہو تو پھر شرائط کے ساتھ فرض کی حق آخنا یا فضیلت بڑی بڑی فضیلت حق آخنا، لیکن فرمایا عقیدے والے لکھیا لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کتاب دے نہ اترے آ جائے، لڑائی دے نہ اترے آ جائے، توجہ کیوں صحابہ دا مذہب یہ ہوئی سی، حدیث رسول اللہ دیا یہ ہوئی سن، صحابہ حضور سرکار نے جو فرمایا وہ ایسے طرح ہی حدیث میں سناواں گا، جو حضور نے فرمایا وہ ایسے طرح، جو صحابہ نے کیتا ایسے طرح، صحابہ کرام نے جو کیتا ایسے طرح، امام نے عقل تے حکمت نال جڑا سمجھایا انہاں فرمایا یارو اگر ایک ظلم روک دینا ہزارہ ظلم پیدا ہو جان تو کوئی حکمت نہیں، ایک بدکاری تو روک دینا ہزارہ بدکاریاں پیدا ہو جان تو پھر کوئی حکمت نہیں۔ فرمایا ہمیشہ اصول اج تھی سمجھدار ہو، ڈاکٹری ماحول کے اندر تھی بیٹھے ہو کی ویستے ہو، اگر کسی حکیم یا ڈاکٹر کو پتا ہوئے اگر یہ جیسا فلانے زخم نو چھیڑا پورا جسم برباد ہو جائے گا، وہ آخے گا ویلی آئے میں برداشت کر، تیری مہربانی اتنے راضی رہو، یہ کچھ نہ کوئی، اگر اصا چھیڑ بیٹھے تو ساری جان جاتی رہے گی، معلوم ہوا چھوٹے پھٹ تھوڑی تکلیف نو برداشت کرنا تاکہ بڑی کاٹے نہ پڑے، یہ عین حکمت عقل کے مطابق ہے۔ مثلا اگر الزام ہے فلانا زانی، جدو لڑیں گے نتیجہ کی ہونا ہے؟ پہلا کسی کی عزت ایک نال ہوتا سی، پھر ہزاروں نال ہونا۔ لڑائی دے وچ ظالم دی فوج جس ویلے پی جاتی انہیں پھر کی ویکھنا کسی کی عزت؟ وہ تو پہلو ہی ظالم سن، توجہ نہیں فرمائی، وہ پہلے ظالم سن۔ اگر آخیے مال لٹنا ہے تو جی لڑا گے تو چلو ایک دا لٹتا سی یا چونگا لینا سی، پھر سارے چک کے لے جائے، سارے قید ہو کے چھتر کھا کے دلیل فار ہو کے مال بھی گیا، عزت بھی گئی، جان بھی گئی، ہر شا گئی، کون آ کے گئے سیاح نے کام کیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی نے۔ تا کر کے سیدنا اور سنیا کا امام مانب غلا احمد فہو مبتدع، امام احمد بن حنبل سے قوم رکھنے والا بدعتی ہے، سنی نہیں۔ اگر انہوں نے مقام کے بارے سننا ہو میرے مستقل موضوع سنو۔ امام احمد بن حنبل سرکار نے پوچھا کہ حضور جڑا خلیفے وقت نے تمہیں پتا کی ظلم کرتے ہیں، اٹھیے نا یہاں نے خلاف؟ فرمایا نہ ایک فتنے نو بند کرو گے ہزاروں کے بوہے کھل جان گے، بہ جاؤ آرام نال۔ وہ توجہ ہے۔ آ گئی جو سمجھ؟ ہائے بڑے بڑے دغاباز سنو، افسوس ہے کچھ لوگ ایسا ذہن رکھتے ہیں اور رکھتے تھے کیا کہ اگر بادشاہ سے گناہ ہو جائے تو کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا تو بس اٹھ پڑو، نہ دیکھو بہ جاؤ۔ مولا علی سرکار کے مقابلے اٹھنے والے خارجی
اسے دین دے سن. یہ خارجیاں دا عقیدہ ہے گناہ نال حاکم کافر ہو جاندا ہے, گناہ نال کافر ہو جاندا ہے مسلمان بندہ. یہ خارجیاں دا عقیدہ ہے, سنیاں دا نہیں. سنیاں دا عقیدہ ہے وے جنہ مرضی گناہ کرے جنہ چر شرع نبی دا منکر نہ ہوئے انہ چر کافر نہیں ہوتا. تے طاقت دے مطاقت اگر ہو تو علی وجود الاستطاعت والطاقت کافر کے خلاف اٹھنا فرض ہے. خالی فاسق فاجر کے خلاف نہیں. بولو خالی فسق اور ظلم کی وجہ سے کسی حاکم کے خلاف اٹھنا سنی مذہب نہیں. حتیٰ کہ بزرگ لوگ اگلے نو بتی کہندے سن محض اس وجہ سے یرا الخروج علی السلطان الجائر, ظالم بادشاہ کے خلاف نکلنے کا اعتقاد رکھتا ہے. یہ سنی نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی. عقیدے دیا کتاباں امام 4 مذہب دیا حنفی شافعی مالکی حنبلی. مالکی مذہب کے ابن ابی زمینین مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلا رسالہ سیدنا امام احمد بن حنبل کا, دوسرا رسالہ پہلا رسالہ اصول السنہ امام حمیدی کا, اصول السنہ دوسرا امام احمد بن حنبل کا, تیسرا ابن ابی زامنین حنبل مالکی کا, چوتھا رسالہ شرح السنہ امام بربہاری حنبلی کا, صریح السنہ امام طبری کا, العقیدۃ الطحاویہ حنفی امام طحاوی حنفی کا. اسی حنفی بیٹھے ہیں. یہ عقیدہ طحاوی سارے اور اس تو بعد والے سارے یہ موجود نے. انہوں نے اندر صاف لکھا ہے کہ نصبر علی ظلم السلطان الجائر ولا نرى الخروج علی خلافهم. ہم ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں لیکن ہم لڑنے کو اچھا نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ مسلمان ہے. ان حدیث رسول اللہ کی سنو. بولو بولو یار, وقت بڑا تھوڑا ہے, موضوع بڑا لمبا, چھیڑ بیٹھا. کسی نے چھیڑ دیا تو میں بھی چھڑ گیا. حدیث دیا 6 کتاباں نے میرے کو, الکتب الستہ بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ. یہ 6 حدیثیں اکٹھی ہیں. میں مسلم شریف جو چند حدیثیں سناؤں گا. بولو حدیث دھیان بہت زیادہ تو وقت کوئی نہیں. سروں جما دیا تلی دے اتنے روئے زمین سامنے بیٹھی ہوئے, شیخ الحدیث بیٹھے ہو, سب سیر تک بیٹھ کے یار ہے تو منڈا جی پر گل بڑی کرتا. میں ایڈا بھی منڈا کو نہیں بیٹھا, 50 سال کا بیٹھا. اللہ سونے نے فضل و کرم نال توجہ ذرا. ہائے 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 سنا دیا سونے ہو. اللہ
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. جو ناچیز کا موضوع ہے جو میں دعویٰ کرنا پیا مسلم شریف حدیث دی دوسری کتاب دا باب اس عنوان دے نال ہی بنیا ہے. پیچھا کی پھر پڑھ دینا. باب وجوب ملازمت جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت دے وقت اور ہر حال میں، اور طاعت سے خروج کو حرام سمجھنا، جماعت تو وکھرے ہونے کو حرام سمجھنا، یہ مسلم سے. ہوں حدیث ایک حدیث سنانا، وہ مدنی پاک نے بڑی گل کی. ویخ ویخ کے گلا ہے نبی آخر زمان جو کیوں آخری نبی نے ہوئے کوئی کسر چڈی ہوئے تو پھر نہ کوئی اور نبی آئے، لوڑ چڈی نہیں. ایماندار نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ باتیں بتا سکے نہ عیسیٰ بتا سکے، جانتے پاوے سر کوئی اپنے علم دیتے مطابق، لیکن نہیں رب سونے نے بھید کھلائے. نبی آخر زمان تو ایسے بھید کھلائے نے قیامت تک واسطے کھل گئے نے، لہذا کسی نبی دے آن دی لوڑ. میرے کان میں ایک دوست آئے اور انہوں نے کچھ آواز دی، ہوں تو وقت کوئی نہیں، تو گلا شاید رل دیا، انہیں کانے چ آواز دیتی ہے کہ ختم نبوت کی بھی کوئی بات کر دینا، ختم نبوت کی بھی بات کر دینا. تو میں ختم نبوت کی ایسی بات کروں گا اور ایسی بات کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے نعرے لگانے والے بھی پریشان ہو جائیں گے. اور سجڑوں توجہ، گل تو گل نکلتی پئی، گل دے وچوں گل نکل آئی. اس کو کہتے ہیں علم بلاغت والے استطرادن بات کر رہا ہوں، بات سے بات نکل آئی کی گل میرے منہ چ آئی کہ سونے نے رابری انجی کی کسر چڈی نہیں، جدو کسر نہیں چڈی تو نبی کی لوڑ کا دی. تو بولو نبی ہدایت واسطے ہونا نا. اور اگر کوئی کہے کہ یہ ہدایت واسطے ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ ہوں گے دو گلا کرنے وہاں سوال نہ آئے پیسے واپس قربان جاوا دو روزہ دوڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آؤ گے؟ ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک دلیل ہے. دعویٰ ہوتا رہا ہے کہ سب ممبروں سے دعویٰ ہوتا رہا ہے ساڈا نبی نبیاں دا نبی ہے، ساڈا نبی نبیاں دا نبی ہے، ساڈا نبی نبیاں دا نبی ہے. پہلو نبی بھی آپ نے خلیفے نے، صدیق اکبر ورگے بعد والے خلیفے، یہ بھی خلیفے نے، وہ بھی خلیفے نے، یہ خالی خلیفے صحابی خلیفے نے، اور نبی خلیفے نے. یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ واسطے دلیلوں نے بتھیریاں سن. رب نے کملی دلیل دیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چک لیا ہے، دنیا جو چک لیا ہے، موت دیتی نہیں، پھر اتارنا ہے، پھر اتارنا ہے. اڑان کے سارے نبی کی شریعت کے مطابق چلنا ہے، شریعت کے مطابق چلنا ہے تو شریعت نو ہی چلانا ہے. سارے نبی کی شریعت کے مقابل انہیں اپنی شریعت نہیں بنانی، انہیں آن کے حضور دا تابے دار ہو کے رہنا ہے. نبی دی شریعتوں چلا کے دسنا ہے، دسنا ہے. اور دعوی سی نبی تھوڑا نبیاں دا نبی ہے، دلیل مینوں ویکھ لو میں نبی ہاں، پاک امتی ہوں. تا کر کے حدیث صحیح سنان لگا، روایت صحیح سنان لگا. حضور نے فرمایا جدو آپ اترن گے دمشق کے مینارے پہ، جدو دمشق کے مینارے پہ آپ اترن گے، دمشق کی مسجد کے اندر امام مہدی بیٹھے ہوں گے، امام مہدی سرکار بیٹھے ہوں گے.
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ظہر نماز کا وقت ہو جانا ہے، آپ نے فرمانا ہے حضرت امام مہدی ادب کر دیا حضور آؤ مسلے تے نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ فرمانا ہے نہیں بعد کو امام ہون لے بعد تسی آپس وچ ایک دوجے دے امام جی اساں تواڈے پیچھے کیوں ہے رسول ہو کے پیچھے کیوں کھلو رہا ہے؟ اور سمجھ لگی جی کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیر. ایک گل ہے، سبحان اللہ، ایک حکمت ہے، ایک حکمت ہے، باقی نہیں بڑھتا، وقت بہت تھوڑا ہے یاد. کیا آگئی سمجھ نہیں آئی؟ اگلی گل سنو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پرانی گل مشہور ہے، چور مچائے شور. چور مچائے شور کیوں؟ تاکہ چوری بچ جائے. جب چوری بندے جب چوری کو کھڑا پٹن جانے لب میرے کدھر گیا ہوئے وہ ادھر ہو گئے تو پچھو آن کے رل جانا چور چور ہوں ماں کون فرے با وہ رل گیا. کچھ لوگوں نے ختم نبوت کے ساتھ ظلم کر کے ختم نبوت کا شور مچا دیا. وہ میں بھیت کھولا ہیٹلی اتنا ہو جائے اتلی ہیٹھا ہو جائے ہر کسی نے شیشہ نظر آ جائے. ہیں میں قسم اس ذات کی کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے. ختم نبوت کے متعلق میں سوال کروں گا، روئے زمین اس کا جواب دے دے میری ناک کاٹ دینا. گو تو گو دا میدان. کیا بات ہے. میں نے 3 طبقے بیان کیے. ایک ہے مدعین نبوت، ایک ہے مجوزین نبوت، ایک ہے مبتلین نبوت. العاقل تکفیر اشارہ فائمہ من فائمہ حرم من حرمہ. سمجھ نہیں آئی نے؟ اکبر الآبادی پہلو ہی کہہ گئے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے، نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے، مجھ سے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف داری دو، مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف داری دو. رقیبوں نے ربٹ جا کے لکھوائی ہے کھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. میں گستاخ نہیں بن سکتا، اگے معتوب بنا. اپنے ہے خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں نہ تحریب کا فرزند. مشکل ہے کہ ایک بندے حق بھی نہ حق بندے خاشات کے توبے کو کہے کوہ تمام بند. اقبال کہتا ہے میرے تے اپنے دوجے سارے ناراض نے. وہ اقبال کیوں آ کے اس واسطے یہ مینو کہتے ہیں زہر نو آخ چینی تے کوڑے دا ککھاں دا ڈھیر تے آندے نے کہندا نہیں پہاڑ آ. ہن کہندا یار ایک حق ویکھن والا بندہ حق سوچن والا بندہ وہ کیویں آکھے بھی ککھاں دا ڈھیر پہاڑ پیا ہے. چلو جی کسی ویلے کہہ بھی جائے بندہ سر بچاؤ واسطے
صرف بچاؤ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور سونے نے بھی چھٹی دے دیتی ہے، کوئی رخصتا انہیں بھی بوئے سیل رکھے نے. چلو ہر کسی کے مطابق کہندا میں باہر بہتا نہیں پاؤں تیرے جنہ سہ سکنا اُنہیں ہی کر لا، جی میں نکلنا چاہنا نکل جا، جی تو نہیں نا حدیث سے چاہتا کیا مطلب اللہ فرمائے گا فلانے بندے تو حق نہیں سی آ کے یا اللہ لوکا تو ڈرتا سا. انہیں آخنا میرے تو نہیں ڈرتا تو لوکا تو ڈر یا اللہ بس ڈرتا سا. سیدھی گل ہے. انہیں آخنا چلا جا تین معافی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. توجہ ہے. اور سارے تھوڑا کہہ بھی حسین ہی بن. توجہ نہیں فرمائی. سارے تھوڑا کہہ بھی حسین ہی بن. آپ اپنی کسی کی ہڈا کا بھار ویخ کے چکتا ہے باہر صورت. توجہ ہے. حدیث رسول وہ اشارہ اتنا ہی کافی ہے. چور مچائے شور، چور مچائے شور. ختم نبوت اس کا آج کے ماحول کے اعتبار سے مانا ہے ختم نبوت. نبوت تھٹو ہی ختم کرو. میں یہ بھی مرادہ کر سکتا، میں یہ بھی پیڑ پا سکنا. اتے ایک گل کر دینا، موضوع پورا سننا ہوئے تو 3-4 تھاواں تے 5 دن میں لایا ہے. دین، مذہب اور دنیا، انہاں تینوں کا فرق دس کے پھر دسیا کہ تبدیلی کی گنجائش ہوتی، کنو ردو بدل کر سکتے جی، واضح گھاٹے کر سکتے جی، کنو نہیں کر سکتے. دین ایسی چیز ہوتی ہے جی تبدیلی کی گنجائش ہوتی نہیں. یہ ہر صورت مننا پہنتا چلنا پہنتا. یہ واضح گھاٹے نہیں کر سکتا. جہاں سمجھے وعدہ گھاٹا یہ کر سکتے وہ کافر مسلمان نہیں. اگر اس چیز نال کوئی مائی دلال اختلاف رکھتا ہوئے، شیعہ مذہب ہے، وہابی مذہب ہے، کوئی مذہب ہے، ہر مذہب والا سن کے صرف نہ کٹے میں مجرم کہ دین ایسی چیز ہے. سنو، مذہب تبدیلیاں، توجہ، مذہب بحث مناظرے ہوتے ہیں، مذہب بحث مناظرے ہوتے ہیں، بولن کی گنجائش ہوتی. کیوں؟ مذہب ایک ایسی چیز. یہ ہوں پھر گل کر دین تے مذہب دا فرق کر دسنا پھر یہ ضروری ہو. تسا سمجھ دو دین مذہب ایک ہوتا ہے، علم کلام والے نہیں سمجھتے. علماء شریعت علم مذہب اور دین میں فرق سمجھتے ہیں. ہاں فرق کرتے ہیں. دین وہ ہوتا ہے جو سب فرقوں کا ہو، مذہب ہوتا ہے جو ہر فرقے کا اپنا ہوتا ہے. تیرا مذہب کیا سنی وہ دین کیا، یہ کسی نے آخر تیرا جب دین کی گل ہے کہ سارے آخر گے اسلام. اور بولو بس اینی موٹی گل کافی ہے. مذہب ہوتا ہے وکھرے وکھرے، مذہب وکھرے وکھرے، دین بھابی کا دین وہی، سنی کا بھی وہی، شیعہ کا بھی وہی، سارا دین ایک ہے، مذہب اپنے اپنے نے. مذہب آلما بلایا جاتا ہے، بس مناظرے ہوتے ہیں. ہاں جی بولو جی کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے. لیکن کدی یہ نہیں ویکھیا ہونا ہی کہ بھابی نال شیعہ نال سنی دی آپس جنہوں نے بحث مناظرہ ہوئے، دس تیرا دین سچا تو میرا سچا. ہوئی بات مرے تو بھی اسلام مننا، میں بھی اسلام مننا. سمجھ نہیں لگی نے. بہرحال علم کلام، علم شریعت اور علماء فقہ یہ سب حضرات جانتے ہیں مذہب سے دین کا کی فرق ہوتا ہے. دین اختلافی ہوتا ہے، اپنا مذہب اختلافی ہوتا ہے، دین اتفاقی ہوتا ہے. دین سارے کا ایک ہوتا ہے، مذہب اختلاف ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ گئی؟ اگرچہ یہ آخان گے مذہب سنی سچا، لیکن یہ پھر مثال
پھر موضوع بس اصل گل ہے تھی وہ موضوع سنو گے تو میں ہوں کہڑی گلا کر رہا ایک جملہ بولنا تو پورا موضوع بن جاتا ہے. یہ سنیا 12 تقریر والی گلا تھوڑی ہیں اور میں سمجھنا قسم خدا دی جدو کے ترجمے آئے نا علم کٹا دیا. کیوں 12 تقریر فلانی تقریر فلاں مواعظ رضویہ فلان سڈے ائمہ اور خطبہ حضرات جڑے انہوں نے چوک کے وہ آدھے چلو سال دا گزارا تے ہوتا ہے پڑھن کی لوڑ کہڑی. جدو ہر مہینے کی تقریر لکھی اگر یہ نہ ہوتی تو سائیکل چلا کے یا پیدل جا کے عالما دے کے گوڈے منہ دے مار کے ہر کسی نو علم حاصل کرنا پہنتا ہے. قسم خدا دی کر کے نہ اسے محنت نال رب سونا پھل لاؤں علماء تے تیار ہو جاندے کم. لیکن کڈا ظلم ہویا ہے. ٹھیک ہے اگلے کی نیت یہ ہوئی سی بھی چلو یہ سوکھے ہو جان اگلے کی نیت یہ سوکھے ہو جان لیکن انہوں کی نیت سونی نے ساڈا نے کباڑا ہی کر چڑیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور سجڑوں ادھر دیکھو سمجھدار بندے ہو سیانے بندے ہو. ایک دنیا ہوتی ہے دنیا کے کام کپڑے ٹکڑے دوائیاں علاج جائیداد رقبے یہ وہ سڑکاں ہسپتال فلانے سب دنیا کے کام نے. انہوں کا اسلام نال نفی نال تعلق نہیں. اسلام دے وچ نہ نفی دے نال تعلق رکھتے نہ اس بات نال تعلق نہ یہ کی مطلب کہ انہوں نے منن نال اسلام منیدا نہیں تو انہوں نے نہ منن نال اسلام دا منکر نہیں بنتا بندہ ہے جی. یہ دنیا شمار ہوتی ہے. موضوع ہوں گل صرف پچھوں کرنا چاہتا ہے کڈنا چاہنا گل کی کڈنا چاہنا کہ دنیا ایک تبدیلی والی شاید ہے. یہ مشورے کرو یہ ایک دوسرے تو پوچھو تجویزاں لو. ہاں جی میں کہڑا ڈاکٹر پڑا کہڑا حکیم پڑا پھر کہڑا کامیاب کپڑا کہڑی دکان تو لوا خاطر کمالیے کا کہڑا سچا کہڑا نکلی. سڈے لاہور بیٹھے نے مشارے وقت والے ماشاء اللہ اتنے میو ہسپتال کے نال ہر تھان سے لکھا ہوتا خطر خطر کمالیے کا صحیح قدر جاؤ تو پتہ نہیں کہڑے پاسے کا ہوتا ہے. ٹھگ بازی کے بادشاہ میں اگلے دن انہوں کو پس گیا بچا میں نام مرادوں کے اعتماد کر بیٹھا. میں کہ چلو وہ میرے ویگ کے انہیں آخیا ماشاء اللہ پیر صاحب حضرت صاحب یہ تو پتا کو نہیں بھی چھلا پھر ہوئے 100 روپئے کا کپڑا 450 اتو احسان وکھرا. حضرت صاحب میں تو ادھر لیکاں چکیاں الحق محسوس زن جی حضور نے فرمایا احتیاط بدگمانی. میں کہ ابھی اج تو بعد بھروسہ نہیں کرنا اعتماد نہیں کرنا. سارے بزرگ فرماندے سن اعتماد مل جائے مینو شکل کسی دی تو میں انہوں وڈ دیواں. اعتماد نہ کرو تو بندہ بچتا. کی مطلب کہ تسی بدگمان رہو. الحزم سوء الظن ہے جی. حضور دی حدیث ادھر ہی سمجھ آئی کہ یار نہ اعتماد کرتا دتا بھی انہیں نکلی ایک تاند پولسٹر ایک تاند سوتی. میں انہوں آ کے کھا لے سوتی ایک ہور دکان پہ کھڈی آئی پا کے بیٹھا. ایک دسنا کیوں چاہنا خبردار کرنا چاہنا کہ ایویں ہر تھان سے خطر سے بھول نہ جاوی میں تو لٹیا گیا تو نہ ماریا. یہ بھی تو خیر کھائی ہے الدین النصیحہ دین خیر کھائی تو میں خیر کھائی کرتا. انج نہ ہوئے بھی ایک برا نو سپ ٹنگیا تو دوجا پچھو لگا ہوئے اگلا چوک پہ لگیا ہو 7 دے 7 ہی ٹنگے جان. خیر ادھر دیکھو دنیا مذہب اتنے بولن کی گنجائش ہوتی ہے. دین چ بولن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. انہوں ہر صورت مننا اور سجنوں ووٹ اتنے ہوتے ہیں ہمیشہ جی شہر تبدیلی کی گنجائش ہوئے کوئی اختیار ہوئے ردو بدلتا جی مرضی ہیٹھا اتاچا کرو اتنے بندہ ووٹ کرا. سڑک پٹ دو سڑک رکھ دو سڑک بنا دو کھلی کر دو سوڑی کر دو پہ ووٹ کراؤ. ہسپتال ہونا چاہیے کہ نہیں کڈا وڈا ہونا چاہیے 10 ہون گے ایک ہوے پہ کرو ووٹ. مذہب ووٹ نہیں ہوتے مذہب عالماں دے واسطے مناظرے ہوتے ہیں. جڑا ہوتا دین اوتھے دے باس مناظرے بھی نہیں سوائے منن دے چارے ہی نہیں.
ہوں میں پوچھنا نبی سونا آخری نبی ہے، بولو یہ تے دین دا مسئلہ ہے یا تے مذہب دا مسئلہ ہے یا تے دنیا دا مسئلہ ہے؟ بولو مذہب کا تسا کیوں نہیں آخیا؟ مذہب نے کیوں نہیں آخیا؟ بہت اچھے ٹھیک ہے، مذہب کا ہوا تو آخیا تسا جانتے رہے گا مطلب ہے جب آخو گے نبی آخری نبی بھابی نو پوچھو گے آخے گا بالکل برحق، شیعہ نو پوچھو گے نبی آخری نبی انہیں بھی آخر نبی برحق آخری نبی، سنی نو پوچھو گے سب اتفاق ہے دین تا کر کے جدو کوئی جھوٹا نبوت کا دعوی کر بیٹھتا ہے عوام الناس نو پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی، جدو سنتے ہیں نبی نے نبوت کا دعوی کیتا ہے یا خدا ہون کا دعوی کیتا ہے، نبی ہون کا دعوی کیتا ہے یا خدا ہون کا دعوی کیتا ہے، کسی مفتی نو پوچھتے نہیں، سمجھتے ہیں واجب القتل کافر ہو گیا، بےمان ہو گیا، لانتی ہو گیا، ہر بندہ اپنی اپنے آپ فتوا لائی بیٹھا ہوتا ہے۔ اصا کئی ویکھے نے جھوٹے کذاباں نو قتل کرنے والے عوام دے بندے جنہیں کسی مفتی تو پوچھا نہیں، وہ معلوم ہوا دین کی گل ایڈی مشہور ہوتی ہے ہر بندہ ہی جانتا ہوتا ہے، اسے مفتی کو پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں ہوتی۔ تو جدو دین ہوں ہی نا مشہور تے عام فہم ہر کسے تے ظاہر تے منکشف اتفاقی تے اجماعی اختلاف اور بولن تبدل تغیر بحث مناظرے کلام نظر و فکر کی وہاں پر ذرہ برابر گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر دوستا یہ الیکشن دین کی بات جا کر کریں گے، دین کی بات جا کر کریں گے، دین کی بات جا کر کریں گے۔ ارے میرے بھائی دنیا کا کوئی آدمی صرف اس سوال کا جواب دے دے، کیا دین محلے کلام ہے؟ دین محلے بحث ہے؟ دین میں تغیر تبدل تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے؟ جب دین کو ہر صورت میں ماننا ہوتا ہے تو دین نو پھر لیا کے ووٹاں دا مسئلہ بناونا، یہ خود دین نو قتل کرنا ہے تے دین نو نہ مننا ہے۔ کرو الیکشن کرو، ہزاروں بار کرو، لیکن ووٹ اس چیز کے کرو جس کے ووٹ ہوتے ہیں۔ تو سائن کرو مینو صحابہ کرام تو لے کے 1.25 لاکھ نبیاں تو لے کے صحابہ، تمام امام، تمام ولی، تمام مسلمان پہلو یرغمال ہون تو پہلو، مسلمانوں کے یرغمال ہون تو پہلو، مسلمانوں کے اغوا ہون تو پہلو ثابت کر دو کہ مسلمانوں نے یا نبیاں نے دین دے اوتے کدی ووٹ کرائے سن یا مشورے ہوئے سن؟ ہاں جی حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے تو انہیں آخیا ہوئے ہاں جی دسو جی حضور نو نبی آخری مننا چاہیے کہ نہیں، 5 نمازاں پڑھنیاں چاہیے کہ نہیں، 5 نمازاں ہیں کہ نہیں، خدا ایک نے گے تو ہوئے نا کدی ووٹ؟ اچھا کدی انج دے ووٹ ہوئے نے؟ اب بیلیو دسو ووٹ پاؤ، یہ میرا ابا ہے کہ نہیں؟ ابا بدل سکتا، پیو بدل سکتا ہے؟ تو کیا وہ پیو دے کبھی ووٹ ہوتے رکھے نہیں؟ تو جب پیو دے ووٹ نہیں ہو سکتے تو دین دے بنے میں ہو سکتے؟
اینی بھی تمیز نہیں. دودھ پینا چاہیے کہ نالی کا پانی؟ بولو دودھ پینا چاہیے کہ نالی کا پانی؟ ووٹ کرائیے. ووٹ کرا دیا. دودھ پینا چاہیے یا نالی کا پانی پینا چاہیے؟ آؤ کراؤ ووٹ. کراؤ یار سویرے الیکشن کراؤ. ہاں جی گند کھانا چاہیے کہ مرغا کھانا چاہیے؟ یار کچھ تو سوچو ہے خدا دے بندے ہو. میں چلو اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی پہلے تو سمجھانے کے بعد تو سمجھنا چاہیے یار کہ نہیں. وہ بچہ سکھاتا بال سکھاتے تو اقبال کیوں کہنا ہے اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں اور نئی تعلیم کے اندھے ہیں گندے. الیکشن میں نئی کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. یہ نہیں سمجھ نہ آئے جب مسلمان پھر کافر بڑے خوش ہوتے ہون گے. وہ آخر گے واہ نبی تینا آخدا سی دین ایک ایسی چیز جہد جان بھی دینی پی جاندی ہے. لیکن انہوں لے اس گل دے کہ دین بھی ووٹاں کا مسئلہ ہے. جدو آ گئے دین انہوں کا رہنا ہی نہیں رہنا ہی نہیں. جدو اینی من لین گے کہ دین دے ووٹ کراو بس این چی انہوں کا ایمان ختم ہو جانا ہے. معلوم ہویا سجنا جے ایمان قتل کرنا ہے ایمان ختم کرنا ہے تے دین نو ووٹاں والے پاسے لے آؤ یا لوکاں نو ووٹاں دی دعوت دو. دین واسطے دعوت دیندے نے تے پے دین پر سڑکاں واسطے آ جاؤ گٹر واسطے آ جاؤ. گٹر پوانا چاہیے کہ نہیں؟ کمالیے نو گٹر دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نہ آخو کمالیے نو دین دی لوڑ ہے. کمالیے نو دین دی لوڑ نہیں تو بنیویں دی لوڑ ہے. یہ ظلم دین اور گٹر کو برابر سمجھتے ہیں. سمجھ نہیں لگی نا گل. ایک آئین ہوتا ہے ایک دین ہوتا ہے. آئین بنے پہ چیزاں دنیا کے کما دے آئین بنن دین میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی بولنے کی. وہ بنانا نہیں پڑتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رسول کو ملتا ہے. اتے تے امام نہیں بول سکتا اتے صدیق نہیں بول سکتا اتے فاروق نہیں بول سکتا. میں اس موضوع تے بولا تے سمندر بجا دیا لیکن کرا کی وقت کوئی. لیکن انی گل سمجھ آ گئی ہے کہ جڑے دین دے ووٹ منگتے پھرتے ہیں وہ دین نو قتل کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آ گئی اور سمجھ لگی جی. وہ حدیث میں جی چھیڑ کے بیٹھا حدیث 443 ہو گیا. بولو چلو ایک حدیث سنا کے دیا. سچا جی نظام بھی سنانی نے جی بنائی تو نظام بھی سنانی نے جی مفتی کی بنائی نے. توجہ بھائی فرمائشاں کا وقت نہیں. مسلم دی ایک حدیث یا رسول اللہ انا کنا بشر
فجا اللہ بخیر، یا اللہ کریما یا رسول اللہ اصا بہت ہی پہرے سا، اللہ تعالی خیر لے آندی، فنحن فیہ اصا خیر ایک وقت گزارنے ہاں، فہل من ورائے حاضر خیر شر، یا رسول اللہ کیا اے جڑی خیر یعنی دین اس تو بعد بھی کوئی شر ہونا ہے، اس دین تو بعد کوئی شر ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم، قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم، قلت كيف؟ قال يكون بعدي ائمہ، میرے بعد حکام ہون گے لا يهتدون بهدایا، میرے طریقے سے نہیں چلن گے، ولا يستنون بسنتی، میرے سنت طریقے سے نہیں چلن گے، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، انہوں نے اندر ایسے ایسے بندے بھی پیدا ہو جان گے جنہاں کی شکل انسانی، جسم انسانی، لیکن دل شیطانی ہون گے۔ یا رسول اللہ کیف اصنع ہو، کی کریے اس نے؟ فرمایا تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، یا رسول اللہ کی کریے اس نے؟ فرمایا جیڑی شریعت کے مطابق گل نکلے انہوں دی وہ منیا جے، جیڑی خلاف شرع ہوئے وہ نہ منیا جے، تے صبر وقت گزاریا جے، باوے توڑ توڑ تیرے ڈنڈے توڑ توڑ تیری کنڈ توڑ دین، تیری کنڈ توڑ دین، وین دورے بابا روکا وہ کھڑا مارے گا، باوے تیرو مار مار تیری کنڈ توڑ دین، باوے مال تیرا لٹ لین، فسمع واطع، سنی تے منی، مخالفت نہ اتری، جماعت تو وکھرا نہ ہوئی۔ توجہ ذرا، اسی حدیث مبارکہ دے پیچھے سلف صالحین عمل کرتے رہے نے، صبر کرتے رہے نے، صبر کرتے رہے نے، ظلم سہتے رہے نے، مگر حق کہندے رہے نے۔ اسی خارجی نہیں ہوئے، ایسا سانو کوئی دہشت گرد نہ بناوے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت پرامن لوگ نے، ہے کیونکہ سارے عقیدے وچ شامل ہے۔ اصا راہ بلاغ کرنا حرام سمجھنے ہیں، راہ بلاغ حرام سمجھنے، مسافروں کو پریشان کرنا حرام سمجھنے ہیں، لڑنا تو جتنے رہا سارے تو عقیدہ، کسی کا بہار سارے پہ نہ پایا جائے، ورنہ بہت بڑا ظلم قرار پائے گا۔ آخر خدا نو جان دینی ہے۔ اگر قتل و غارت کا بازار کسی نے گرم کیتا ہے، لوگوں ستاون کا بازار کسے گرم کیتا ہے، مجرم سانو نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی سنی مہر علی، ساڈا اعلی حضرت بریلوی، ساڈا مجدد الفسانی، ساڈا پیر باہو ہر فقیر نو ویکھے گا کسے نے ظالم تو ظالم بادشاہ کا دور ویکھیا ہے، حق آکھے، حق تو ہٹے نہیں، غلط منی نہیں، صحیح چھٹی نہیں، غلط منی نہیں، صحیح چھٹی نہیں، لیکن اللہ دے پاک محبوب دی امت نو انسان ذلیل نہیں کیتا، خوار نہیں کیتا، قتل و غارت کا بازار گرم نہیں کیتا، لہذا اسا سنی ہے، کسے دا جرم ساڈے تے نہ پایا جائے، اسا اصلے والے بھی نہیں، اسا لڑائیاں والے بھی نہیں، تے اسا راہ تے بہن والے بھی نہیں۔ میں 36 حدیث سنا سکنا، راہ تے بہ کے مسافراں دا راہ ڈکنا نبی نے کتنا حرام کیتا ہے۔ میں چیلنج کر کے آنا، میں حدیث سناواں گا، اگر کوئی حدیث غلط کر دے وہ مطلب غلط کٹ دے، میرے تو سوا کوئی ہور مطلب کٹ دے، میں مجرم۔ سونے نبی سرکار نے فرمایا حدیث دیا 6 کتابیں جو حدیث بتا سکنا، وقت کوئی نہیں، لیکن ایک سنا دینا، ابو داؤد ترمذی وغیرہ دی حدیث، مسلم دے اندر بھی ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ لنگ رہا سی، لم یعمل عملا صالحا قط، کبھی کوئی نیک عمل نہیں سی کیتا، راہ دے اوپر لگیا ہے، ویکھیا کنڈے پے سن، کنڈے
انہیں راہ تو ہٹائے غصن شوق کی کر دی کنیاری دینی راہ تو ہٹائیے فشکر اللہ وغفر اللہ تعالی نے اونی ہی دی نیکی قبول چا کی تو بخش دیتا ہے جنہیں کبھی کوئی عمل نہیں سی کیتا اور سجنا دوسری حدیث ہے الایمان بضع وستون شعبہ ارفعها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق حضور نے فرمایا ایمان دے 70 نالوں گھٹ کچھ شعبے دے شاخاں نے دیڑیاں نے فرمایا اعلی تو اعلی کلمہ لا الہ الا اللہ چھوٹے تو چھوٹے ایمان دی شاخ کی فرمایا امامت اماطۃ الاذى عن الطریق رستے دے تو موذی شے نو ہٹا دینا ایمان نال 10 کنڈے ہٹاون نال بخشا جاوے تے راہ تے کنٹینر سٹن نال اس لیے جنت کا پورا کھل جانا کروڑوں کا نقصان ہو جائے پیچھے بندے مار جان بیمار مر جان راہ ڈکیا ہے موزی شہ ہٹاون نال جنت لبدی تو موزی بن کے بہان نال کی لبنا خدا دا خوف کرو سلف کے پیچھے چلو امام احمد رضا دے کول کو نہیں سن طاقت نہیں سن مننے والے بریلی نو مننے والے کو نہیں سن امام اعظم ابو حنیفہ دی وفات جیل ہوئی ہے آپ نہیں سن کہہ سکتے شاباش راہ بند کرو اٹھو حکومت کے خلاف لڑ جاؤ کیوں نہیں آخیا اپنے آپ تے صبر نال وقت گزاریا ہے حق آخیا ہے حق تے قائم رہنے غلط منی نہیں صحیح چھڈی نہیں یہ ہوئی دستور رہا فقیران خدا را اغوا نہ ہونے دینا اپنے مذہب کو کسی بے سمجھ کی بے سمجھی کو اہل سنت کا مذہب نہ بنانا مذہب وہی ہے جو کتابوں میں ہے وہ آگے جو سمجھ چلو جس مقصد کے لیے یہ موضوع چھیڑا تھا وہ اس علاقے کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کیسی عجیب گل ہے کہ نتیجہ جڑا کڈنا سی وہ کڈ نہیں پایا تے پیڑ جڑا بنا سی وہ سارا ہی بنا بیٹھا انشاءاللہ اللہ پاک حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ معافی نماز کا وقت ہو گیا ملن کی کوشش نہ کرو تو اٹھ کے نماز کی تیاری کرو